قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. قصیدہ بردہ شریف مل کے پڑھیں گے. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حمد و صلات کے بعد مہینہ ہے صفر المظفر، صفر الخیر. آج اس مہینے کی 9 تاریخ ہے. اس مہینے میں بے شمار بڑے بڑے درجے والے اولیاء اللہ ان کا عرس پاک منعقد کیا جاتا ہے. یاد رہے یہ بزرگوں کا سلسلہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک جاری ہے، اور قیامت سے پہلے جب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت تک ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کے برعکس نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. ولایت کا دروازہ حضرت مہدی علیہ السلام تک کھلا ہوا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جس پر بندہ عمل کرتے 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 ولایت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور جب حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے بعد ولایت کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. تو یہ حضرت امام زین العابدین حضرت مولا حسین کے بیٹے کربلا والے، ان کے شجرہ نسب سے آج تک یہ ولایت کا سلسلہ جاری ہے. ان اولیاء اللہ میں کچھ اولیاء اللہ ایسے ہیں، ان ولیوں میں کچھ ولی ایسے ہیں جو قرون اولیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ہم بات کریں حضرت داتا علی ہجویری کی، لاہور میں مزار پاک ہے. داتا صاحب کے وصال کو تقریباً
1000 سال گزر چکے ہیں۔ نبی پاک کے زمانے سے لیں تو تقریباً 1400 سال بنتے، 1400 سال میں سے 1000 سال داتا صاحب، تو پیچھے 4 صدیاں بچتی ہیں۔ تو کچھ اولیاء اللہ قرون اولیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی نبی پاک کے زمانے کے بہت قربت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب داتا صاحب سید گھرانے میں پیدا ہوئے، مولا حسن کی اولاد ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو شعر پڑھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا بھی اس مہینے میں عرس پاک ہے، 25 تاریخ 25 صفر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہ بچہ بچہ جو ہے نا، یہ حضرت امام حسن حسین مجتبیٰ کی جو اولاد شجرہ نسب چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا، تو یہ نسل پاک میں بچہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ بچہ کہیں غوث اعظم ہے، کہیں داتا علی ہجویری ہے، کہیں خواجہ غریب نواز ہے۔ الغرض تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کیسا نور کہ داتا صاحب نے 1000 سال پہلے اس ہندوستان کی زمین پر، پاکستان بنے تو 75 سال بھی نہیں ہوئے شاید، 1947، 1000 سال پہلے اگر آپ اپنے شہروں کا محاسبہ کریں، کراچی کو دیکھ لیں، آج سے 35 40 50 سال پہلے کراچی کیسا تھا اور اب کیسا ہے جدید، اور آنے والے وقتوں میں اگر محنت کی گئی، سیاست نہیں کی گئی، تو انشاءاللہ کراچی اور آگے بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح ہر شہر کا معاملہ ہے، ہر شہر کا۔ لاہور میں داتا صاحب نے 1000 سال پہلے جس مقام پر بسیرا ڈالا، 1000 سال پہلے، تو وہاں داتا صاحب خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ زندگی کی بہت ساری چیزیں مجھے میسر نہیں تھی، یعنی جنگل جیسی کیفیت تھی۔ یہاں بھی کئی لوگ بتاتے ہیں چنسر گوڈ جو تھا، اسی علاقے کو لے لے، بڑے بتاتے ہیں بھاڑے تھے بھینسوں کے اور گراؤنڈ تھے اور خالی خالی تھا، بتاتے ہیں بڑے۔ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھتی گئی تو زمانے میں چینج آتا چلا گیا۔ تو یہ تو بڑے بتاتے 50 سال پہلے کی، 60 سال پہلے کی، 70 سال پہلے کی، اس علاقے کا بتاتے، ہر علاقے کی الگ الگ ہسٹری ہے۔ تو 1000 سال پہلے لاہور کس کیفیت میں ہوگا، اور اس کیفیت میں اس زمین پر قدم رکھنا اور پھر دین اسلام کا کام کرنا، کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ جو پنجاب کے پورے خطے میں جو اسلام کی روشنی پھیلی، اس میں 2 بزرگوں کا بہت بڑا کردار ہے، ایک حضرت داتا علی ہجویری اور ایک حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر۔ ان کا کردار ہے جس کی وجہ سے پنجاب میں اسلام پھیلا، اور ہر صوبے میں آپ دیکھ لیں، ہر صوبہ تو چھوڑے پاکستان تو 4 صوبے، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اگر وہاں جو آپ کو مسلمان نظر آئیں گے نا، اگر وہاں جا کے آپ معلومات کریں تو بتائیں گے فلاں بزرگ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی برکت سے ہمارے بڑوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور آج ان بزرگ کی برکت سے ہم مسلمان ہیں۔ بتانا یہ کہ یہ دین جو پھیلا نا، یہ بزرگوں کے ذریعے سے پھیلا۔ آج کچھ لوگ 2 کتابیں پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ان بزرگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ان کی ہسٹری پڑھے، اچھا ہمارا بھی ایک ذہن بن گیا ہے، جب بزرگوں کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں عرس منایا، محفلیں کر لی، لنگر بانٹ لیا،
سجا لیا، لائٹیں لگا لی، بس یہی۔ ہم بزرگوں کی تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور رہی بات داتا صاحب، غوث پاک، بابا فرید، یہ جتنے بزرگ ہیں، خواجہ غریب نواز، ان کی تاریخ دفن نہیں ہے، ان کی تاریخ موجود ہے۔ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس کو اپنا پیر بنایا، اور پھر پیر کے حکم پر آگے کیا کیا کام کیے۔ داتا صاحب کا تعلق جو ہے وہ افغانستان ہجویر سے، داتا علی ہجویری، لیکن پیر اختیار کیا، کامل پیر اختیار کیا، خود سید زادے، اور پیر اختیار کیا۔ پیر نے کہا ابو الحسن عثمان علی بن ہجویری، آپ جائیں لاہور میں جا کر دین کا کام کریں۔ کہنے لگے حضرت وہاں تو میرے پیر بھائی موجود ہیں جن کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ کہ ہم حکم دے رہے ہیں جائیں وہاں جا کر دین کا کام کریں، خود سید زادے ہیں اور پیر اختیار کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں پیر کی ضرورت نہیں، آج سے 1000 سال پہلے خود سید ہے، مولا حسن کی اولاد ہے، پیر اختیار کیا۔ پیر نے کہا لاہور جائیں، لاہور کے پھاٹک پہ پہنچے، جسے آج کہتے ہیں گیٹ، کراچی گیٹ، لاہور گیٹ، جیسے پھاٹک پر پہنچے، لاہور میں انٹری کرنی تھی، سامنے سے جنازہ آ رہا ہے۔ کہا کس کا ہے؟ کہ یہ آپ کے پیر بھائی کا جنازہ ہے، کل انتقال ہوا تھا، آج تدفین کے لیے جا رہے ہیں۔ پیر صاحب نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ ایک مرید کا انتقال ہے، اب حضرت داتا علی ہجویری کو وہاں بھیجا، اور 1000 سال پہلے سہولتیں نہیں ہیں، لیکن ہم تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس مرتبہ ہم تھوڑا تعلیمات کے بارے میں سنتے ہیں۔ بزرگوں کی کرامتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں الحمدللہ، بڑا مزہ آتا ہے۔ اچھا داتا صاحب نے جہاں پڑاؤ ڈالا نا، داتا صاحب نہیں، ہر بزرگ کی ہسٹری لے لیں آپ، اور ہر بزرگ کی اگر ہسٹری آپ کو نہیں بھی ملتی نا، آپ بزرگ کے مزار کے ساتھ دیکھ لیں۔ داتا صاحب نے پڑاؤ ڈالا، سب سے پہلے مسجد بنائی۔ یہ بزرگوں کا رشتہ ہوتا ہے اللہ سے جوڑنے کا، سب سے پہلے وہ اللہ سے جوڑتے، خود بھی نماز پڑھتے اور اپنے معتقدین، محبین، مریدین، ان کو بھی نماز کا سبق دیتے۔ آپ دنیا میں کسی بھی مزار پہ چلے جائیں، چیلنج ہے، کسی بھی مزار پہ آپ کو مزار کے ساتھ مسجد ضرور ملے گی، کسی بھی مزار پہ چلے جائیں۔ اور اگر وہاں آپ معلومات کریں تو آپ کو اگر کسی کے پاس علم ہے، اگر وہ وہاں بیٹھا ہوا وہ علم رکھتا ہے بزرگوں کے بارے میں، تو وہ بتائے گا ان بزرگ نے اپنی زندگی میں ہی مسجد بنا لی تھی۔ پہلے مسجد بناتے، مزار تو بعد میں بنتا ہے، ان کے وصال کے بعد مزار تو کئی صدیوں سالوں کے بعد بنتا ہے، لیکن وہ پہلے مسجد بناتے، پہلا رشتہ جوڑتے اللہ تعالیٰ سے۔ دادا صاحب نے بھی مسجد بنائی، قرآن اور حدیث کا علم سیکھا۔ یہ بات ذہن نشین کر لے، آج کئی لوگ ان بزرگوں کے نام پہ ڈھونگ کر رہے ہیں، جبے کبے پہن کر بیٹھ گئے، تعویذ بیچ رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس طریقے کی ڈیمانڈز کرتے ہیں۔ یہ بزرگوں نے، داتا صاحب نے ایسے کام نہیں کیے، غوث پاک خرافات میں نہیں پڑے، بلکہ یہ بزرگ تو خرافات اور گندگی کو ختم کرنے کا سبب بنے ہیں۔ بتانا یہ مقصود کہ داتا صاحب نے قرآن اور حدیث کا علم سیکھا، اور صرف سیکھا نہیں، لوگوں کو سکھایا بھی۔ ہر عالم اللہ کا ولی نہیں ہوتا، ہر عالم، ہر علامہ، ہر مفتی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، اس کے بعد قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے،
کیونکہ جاہل اللہ کا ولی ہوتا ہی نہیں ہے. خود بھی علم سیکھا اور پھر اب آئے کشف المحجوب، داتا صاحب کی مشہور کتاب ہے، اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اس پر اتنا کام ہوا کہ پورے زمانے میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں نا، ان تمام زبانوں پر کشف المحجوب کا ترجمہ کر دیا کہ کوئی انگریز ہے تو وہ انگلش میں کشف المحجوب پڑھے، کوئی بنگالی ہے تو وہ اپنی زبان میں کشف المحجوب پڑھے، ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو گیا. کشف المحجوب میں تعلیمات کیا دیتے ہیں؟ سب سے پہلا باب اسبات علم کا باندھتے ہیں. داتا صاحب کیا سبق مل رہا ہے داتا صاحب کی بارگاہ سے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں علم حاصل کرو. علم کے حوالے سے پورا باب باندھا. اگر آپ کشف المحجوب کھولیں تو آپ کو سب سے پہلے علم کی فضیلت پر پیاری پیاری حدیثیں اور پیاری پیاری باتیں ملیں گی. فرماتے کہ علم حاصل کرنے سے بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پہچان ہوتی ہے، اس کو سوجھ بوجھ ملتی ہے، سوچنے کے لیے سمجھ ملتی ہے علم حاصل کرنے. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں مگر اس سے نفع حاصل نہیں کرتے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کرتے، حدیث کے بغیر کوئی کشف المحجوب میں بات نہیں. فرماتے نبی پاک نے دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بکا من العلم لا ينفع. اے اللہ اس علم سے تیری میں پناہ مانگتا ہوں جو علم مجھے نفع نہ پہنچائے. آقا کریم نے اس علم سے پناہ مانگی کہ جو علم بندے کو نفع نہ پہنچائے. جو علم سیکھ لیا اس پر عمل کرنا لازم ہے. اگر ہم علم سیکھتے جائیں اچھی بات سنتے جائیں، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، تو یہ تو فائدہ مند علم نہیں ہوا. فائدہ مند علم تو وہ ہوا اگر ایک چھوٹی سی بات ہے اگر ہم اس کو زندگی میں شامل کر لیں تو وہ علم ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا. دوسری بات ارشاد فرماتے اب علم سیکھ لیا، اب علم کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا عشق پیدا کر. اللہ اور اس کے رسول کا عشق پیدا کر. جب تو اللہ اور اس کے رسول کا عشق پیدا کر لے گا تو تجھے نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا، پھر نماز میں تجھے بڑا سرور ملے گا، بڑا قرار ملے گا. اور پھر آپ دلیل دیتے، ایک بزرگ کی دلیل دیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ان کا گھرانہ مسلمان تھا، سب نمازی بھی تھے، نیک عمل بھی کرتے تھے. بڑی توجہ سے سنیے گا دادا صاحب دوسری بات امت کو سمجھاتے کشف المحجوب میں. فرماتے حضرت عبداللہ بن مبارک کا گھرانہ بڑا پرہیزگار تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا. اب جب لڑکی سے عشق ہو گیا تو دادا صاحب فرماتے حضرت عبداللہ اس کے گھر کے چکر کاٹے کرتے تھے، اس کے گھر کے ارد گرد گھومتے تھے. حضرت عبداللہ نماز پڑھ لیتے. ایک دن عشاء کی امام صاحب نے لمبی نماز پڑھا دی، بڑی طویل تلاوت کر دی. دادا صاحب لکھتے ہیں عبداللہ بن مبارک کے دل میں خیال آیا، کہتے ہیں یہ تو فارغ ہے امام، تیری لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، تیری لمبی لمبی نمازیں پڑھا رہا ہے، یہ فارغ ہے. انہوں نے یہ بات کہی، نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے. سردی کی سخت رات تھی،
پوری رات جو لڑکی پسند تھی اس کے گھر کے ارد گرد گھومتے رہے. لڑکی صبح سحری کے ٹائم چھت پر آئی بات کرنے کے لیے, اور صرف اتنی بات کی اس نے کہ دیکھو آج میرے گھر میں مہمان بہت ہیں, میں آج آپ سے بات نہیں کر سکوں گی, لہذا آپ چلے جائیں, میرا انتظار نہ کریں. داتا صاحب فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک سردی کی پوری رات لڑکی کے گھر کا طواف یعنی چکر لگاتے رہے, نعوذ باللہ. اب چلنے لگے, جب اس لڑکی نے کہا میں آج ٹائم نہیں دے سکتی, تو اسی وقت فجر کی اذان کی آواز آئی. جب فجر کی اذان کی آواز آئی تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے عبداللہ بن مبارک, ایک لڑکی کے لیے تو تم نے پوری رات لگا دی اور تمہارے دل میں کوئی بدگمانی بھی پیدا نہیں ہوئی, کوئی اس کے لیے بری بات بھی پیدا نہیں ہوئی, صرف وہ اتنی بات کہہ کر چلی گئی کہ آج گھر میں مہمان ہیں, میں تم سے بات نہیں کر سکوں گی, اور تم نے پھر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, سردی میں تھر تھراتے رہے اور خوشی خوشی واپس آ گئے. اب اس رب کا حکم آیا ہے, اس رب سے باتیں کرنی ہے, چلو مسجد کی طرف چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیلی دینی تھی, فرماتے ہیں اس کے بعد ایسی تبدیلی آئی کہ 60 سال تک پوری رات پھر میں مصلی بچھا کر کھڑا رہتا تھا, اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا, پھر مجھے بھاری نہیں لگتا تھا. ورنہ ایک وقت وہ تھا کہ امام نے تھوڑی تلاوت بڑی کر لی تو میں نے دل میں کہا امام صاحب تم تو فارغ ہو, بڑی بڑی تلاوتیں کر رہے ہو, لیکن آج اللہ کے کرم سے اللہ کا انعام ہوا 60 سال 60 ایئرز 60 سال پوری رات مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور مجھے بھاری نہیں لگتا, مجھے نماز میں کھڑے ہونے میں مزہ آتا ہے. داتا صاحب دوسری بات فرماتے, تعلیمات داتا صاحب, جب تو علم سیکھ لے اور پھر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر, جب تو محبت کرے گا نا پھر تجھے نماز پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا, سرور ملے گا. آج ہم میں سے کئی لوگ کیا کرتے ہیں, ابھی آ رہا ہوں بس دوڑ کے جا رہا ہوں, نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. نہیں, دنیا کے لیے ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں, اگر ہم نماز میں 5 منٹ زیادہ دے دیں گے تو نقصان نہیں فائدہ ہی ہے. داتا صاحب تعلیمات میں تیسری بات ارشاد فرماتے, اگر تو چاہتا ہے کہ تو با کمال شخصیت بن جا, تجھے اعزاز ملے اللہ کی بارگاہ سے, دنیا سے نہیں, دنیا کچھ بھی نہیں دے گی. آپ 1 لاکھ اچھے کام کر لیں, نوٹ کر لیں گے میری بات, 1 لاکھ اچھے کام کر لیں, اگر اتنی سی آپ غلطی کریں گے نا تو دنیا آپ کو اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینک دے گی. دنیا نہیں, اللہ کی بارگاہ میں اگر تو اعزاز چاہتا ہے, انعام چاہتا ہے, تو پھر آقا کی سنتوں کو اپنانا شروع کر دے. آقا پانی کس طرح پیتے تھے, آقا کھانا کس طرح کھاتے تھے, آقا کس طرح سوتے تھے, کیونکہ یاد رہے بزرگ جو ہے نا ولایت کا مقام لینے کے باوجود سنتیں نہیں چھوڑتے, آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. حضرت داتا صاحب سے کسی نے کہا حضرت اتنے سالوں سے میں آپ کے ساتھ ہوں, کوئی کرامت نہیں دیکھی. داتا صاحب نے فرمایا سن, کبھی کوئی میرا کام سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کا سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ میں سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. تو داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو احساس چاہتا ہے تو سنت پر عمل کر, لیکن قربان جائے کیونکہ اللہ کے ولی عالم ہوتے, مفتی ہوتے, تو پھر ہر چیز پر ایک دلیل دیتے کہ سنت پر عمل کر, شریعت پر عمل کر, کائنات کی ہر چیز تیری ہو جائے گی. ایک تابعی بزرگ کا واقعہ کوٹ کرتے,
مثال دینے کے لیے تیسری مثال یاد رکھیے گا. داتا صاحب فرماتے کہ ایک تابعی بزرگ، تابعی کسے کہتے؟ جو صحابہ کا جس نے دیدار کیا ہو. صحابی اسے کہتے جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم کو دیکھا. تابعی اسے کہتے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کیا ہو. ایک تابعی بزرگ تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے. پہاڑ کے پیچھے ایک نہر بھی تھی، وہاں پہاڑ کے پیچھے چھپ کر عبادت کرتے تھے. بڑے درجے کے تابعی بزرگ پہاڑ کے پیچھے چھپ کر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے. کسی شخص کو پتہ چل گیا، یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں عشق اور مشق چھپتا نہیں ہے. میں خوشبو لگاؤں اور میں بولوں صرف مجھے خوشبو آئے تو یہ ممکن نہیں ہے. جب بندہ خوشبو لگاتا ہے تو ارد گرد سب کو آتی ہے. تو جب اللہ کے ولی کی خبر ملی تو پھر کیا ہوا؟ ایک شخص دیدار کے لیے تڑپنے لگا. انہی کا تابعی بزرگ کے دیدار کو داتا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. وہ شخص جب ملنے جا رہا تھا، لوگوں نے منع کیا کہ وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں، وہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے ولی ہیں، تھوڑی دیر غصہ بھی کریں گے تو سن لوں گا، لیکن ان کا دیدار کروں گا. پہنچ گیا وہ شخص. اب جیسے پہنچا ان کی بارگاہ میں، وہ تابعی بزرگ نماز میں مشغول تھے. پہاڑ کے پیچھے چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی دیکھے نہیں، صرف اللہ مجھے دیکھے. وہ شخص جو دیدار کرنے آیا تھا نا، وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ ان بزرگوں کا بکریوں کا ریوڑ بھی تھا. وہ بڑا حیران ہو گیا کہ یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور بکریوں کی جو نگہبانی ہے وہ بھیڑیا کر رہا ہے. اب وہ بڑا پریشان. بھیڑیا اور بکریوں کی دوستی، کیونکہ بھیڑیا تو بکریوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے، کھا جاتا ہے، اور یہ نماز میں مشغول ہے اور بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس بزرگ سے اس شخص نے سوال کیا. جب سوال کرنے لگا تو سب سے پہلے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہ حضرت آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں، لیکن حضرت میں نے ایک بات دیکھی ہے، اس کا جواب چاہتا ہوں. کہ حضرت یہ بکریاں اور بھیڑیے کی دوستی سمجھ میں نہیں آ رہی. بھیڑیا اور بکریوں کی دوستی سمجھ میں نہیں آ رہی. حضرت نے جواب دیا کہ سن، جب سے بکریوں کے مالک نے اللہ سے دوستی کر لی تو اس دن سے بھیڑیوں نے بکریوں سے دوستی کر لی ہے. تو اللہ سے دوستی کر لے، زمانے کی ہر چیز تیرے سے دوستی کر لے گی. اب اس کے دل میں تمنا ہوئی کہ مجھے کچھ کھانے پینے کو ملے. اتنا لمبا سفر کر کے آیا تھا، پیاس لگی تھی. ان بزرگ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا، لکڑی کا کٹورا تھا، پیالہ جس میں وہ پانی وغیرہ پیتے تھے. انہوں نے ایک پتھر کے نیچے رکھا. پہاڑ میں سے ایک پتھر باہر نکل رہا تھا. وہ پیالہ داتا صاحب فرماتے کشف المحجوب میں، اور تابعی بزرگ کا واقعہ ہے، انہوں نے وہ لکڑی کا پیالہ اس پتھر کے نیچے رکھا. جیسے رکھا تو اس میں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا. اس نے دودھ پیا، حیران تو بڑا تھا. داتا صاحب فرماتے پھر ان بزرگ نے پیالہ لیا، پھر اس پتھر کے نیچے رکھا تو اس میں سے شہد نکلنے لگا. اب اور پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضرت دل کے کانوں سے سنیے گا، بڑی عشق والی بات ہے. حضرت پتھروں سے تو پانی نکلتا ہے، گائیں بھینس دودھ تو وہ دیتی ہے، اور شہد جو ہے وہ مکھیوں کے چھتے سے نکلتا ہے. شہد کی مکھیاں جہاں شہد جمع کرتی ہے. حضرت نے قرآن کی آیت پڑھی. کیا آیت پڑھی؟ پہلے پارے کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ
لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا بنی اسرائیل کا، کیونکہ اس سائل کا سوال تھا کہ پتھر سے دودھ کیسے نکلا، شہد کیسے نکلا. تو ان بزرگ نے قرآن کی آیت پڑھی، اور کیا پڑھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی، ان کو پیاس لگی تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام مجھے پانی پلاؤ، ہم پانی پینا چاہتے ہیں، پانی کی پیاس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر آسا مارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آسا تھا جو آپ کا معجزہ تھا. آپ نے پتھر پر آسا مارا تو اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ قرآن میں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. 12 چشمے جاری ہو گئے. ان بزرگ نے کہا اب دل کے کانوں سے سنیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی، ان کے لیے پتھر سے پانی کے 12 چشمے پیدا ہو سکتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے ہم غلام ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہیں. اگر ہم چاہیں تو اللہ کے فضل سے پتھر سے دودھ بھی اور شہد بھی نکل سکتا ہے، اور انہوں نے نکال کر بھی دکھا دیا. تو بتانا یہ مقصود، وقت اجازت نہیں دیتا، گھڑی بہت تیز چلتی ہے. 3 باتیں آج داتا صاحب کی تعلیمات سے ہم نے سنی. زندگی بخیر، کیونکہ اسی مہینے میں داتا صاحب کا عرس پاک ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں ان بزرگ کے عرس میں لائٹیں لگا لی، لنگر کھا لیا اور میلاد کی محفلیں کر لی، الغرض دوسری محفلیں کر لی، یہ عرس ہو گیا. عرس تو ہو گیا، لیکن ہمیں بزرگوں کی تعلیمات پر بھی نظر ڈالنی پڑے گی. تو داتا صاحب کشف المحجوب میں جو باتیں بیان کرتے، ان میں 3 باتیں جو بیان ہوئی کہ سب سے پہلے علم سیکھو. اور علم پہ قید نہیں ہے، مصطفیٰ کریم نے بھی قید نہیں لگائی کہ صرف دین کا علم سیکھنا، نہیں، دنیا کا بھی علم سیکھیں. جتنے جدید دور کے تعلیمی تقاضے ہیں وہ پورے کرے، لیکن دونوں کو ساتھ لے کے چلے. نہ صرف دنیا کے ہو جائیں دین کو چھوڑ دے، ایسا نہ کرے. نہ صرف دین کے ہو جائیں دنیا کو چھوڑ دے، ایسا بھی نہ کرے. دونوں طرف بیلنس برابر رکھے. پہلی بات علم سیکھے، دوسرا اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرے. جب عشق کریں گے تو نماز میں بڑا سرور ملے گا، اور اپنے آپ کو تو مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو اپنائیں. یہ سنتیں کہاں سیکھیں گے؟ مسجد میں ہمارے پاس آئیں، رات کو 10 منٹ دے، ہم آقا کی آپ کو سنتیں سکھائیں گے. آقا پانی کیسے پیتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، یہ ہم سکھائیں گے. آئے مسجد سے تعلق جوڑ لے، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. وما علینا الا